اور بریک کے بعد ہم ذرا بات کریں گے ان پریشانیوں کے حوالے سے جو کہ پاکستانی عوام کو لاحق ہے، جس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول، اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ بلند ترین تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا ہے۔ 170 روپے کا ڈالر ہو گیا، اور آج آپ خریدنے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ڈالر ہے وہ 171 روپے کا ہے۔ اور جیسے ڈالر کی پرائس جب بڑھتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ روپے کی قدر میں بھی مسلسل گراوٹ آتی ہے، اور جب روپے کی قیمت میں گراوٹ آتی ہے تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے تو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے عوام کو۔ یہ وہی بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اثرات ہوتے ہیں عام آدمی پر ہی منتقل ہوتے ہیں۔ گورنمنٹس بھی obviously پریشان ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ظاہر ہے کہ کافی چیزیں مینیج کرنا ہوتی ہیں۔ معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹائمز کیے بغیر ہم ان کی جانب چلتے ہیں۔ تو خرم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ بھیا کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے یا یہی چلتا رہے گا، کسی نہ کسی بہانے عوام کا جو ہے وہ گلا دبتا ہی رہے گا؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو۔ مدیہ، آپ نے بڑا زبردست شروع میں ایک جو ہے اکانومی کا بڑا اچھا ایک لنک بنایا کہ کس طرح سے جو روپی ہے اس میں کمزوری ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے مہنگائی پہ کیسے آتا ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ آج تک مہنگائی ہی ہے، اور مہنگائی ایک عام آدمی کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہے۔ اور دی ادر ہینڈ گروتھ اگر بہت زیادہ نہ ہو اور جو ہے امپلائمنٹ بہت زیادہ نہ ہو تو نیچرلی وہ ایک طرح سے دو دھاری تلوار بن جاتی ہے۔ تو یہ جو روپی ہے اس کے دو بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور یا پھر مہنگائی کم نہیں ہوگی ایٹ لیسٹ، کیونکہ جتنا بھی جو ہے روپی میں گراوٹ آتی ہے، جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ اگر مہنگی ہو، پہلے سے ہی مہنگی ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دو اثر ہیں اس کے، دو اثرات ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ پہلے سے پوری دنیا میں جیسے آئل جو ہے وہ $80 کا ہو چکا ہے اس وقت، $80 پر بیرل، جو کہ پچھلے سال اس سے آدھا تھا، اور کووڈ کے درمیان جو ہے وہ اس سے ایک میرے خیال میں چوتھائی بھی نہیں تھا۔ تو ایک تو جو ہے وہ آئل جو ہے مہنگا ہو گیا، نمبر ون۔ دوسرا یہ کہ فوڈ کی پرائسز کافی بڑھ گئی ہیں، کھانے پینے کا تیل کافی جو ہے مہنگا ہو گیا۔ تو وہ ایک تو باہر کی مہنگائی، پھر اس کا یہاں پہ امپورٹ ہونا، اور پھر روپی کو بھی جو ہے اس میں بھی گراوٹ، تو یہ دو دھاری تلوار ہے، تو ڈبل امپیکٹ آتا ہے اس سے۔ اور یہ آنے والے مہینوں میں ہوپ فلی ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، اس کو سم ہاؤ مینیج کر پائیں، کیونکہ یہ کیسے کریں گے خرم صاحب؟ یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اس میں کون اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے کچھ کرنا ہے، فائنانس منسٹری نے کچھ کرنا ہے، آخر کرنا کیا ہے؟ جی کیا کہا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس صورتحال میں یہ سب مینج کون کر سکتا ہے؟ روپے کی قدر کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اسٹیٹ بینک اپنا کردار ادا کرے گا، فائنانس منسٹری کرے گی، یا کون کرے گا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ ہر کسی کا اس میں ایک رول ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول جو آتا ہے پہلے تو اسٹیٹ بینک کا ہے نیچرلی، کیونکہ اسٹیٹ بینک جو ہے مانیٹری پالیسی دیکھتا ہے، اور مانیٹری پالیسی میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ کس طرح سے کرنسی کو جو ہے وہ اسٹیبلائز کیا جائے، کس طرح سے کرنسی کو جو ہے دیکھا جائے کہ وہ اسپیکولیٹو فیکٹرز کی وجہ سے نہ اپنی قدر کھوئے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی پہ اس کو جو ہے چھیڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ اگر آپ امپورٹ زیادہ کریں گے، آپ کی جو ہے ڈالرز کا آؤٹ فلو زیادہ ہوگا، اور ڈالر کا انفلو کم ہوگا، آئیں گے کم جائیں گے زیادہ، تو نیچرلی ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ اسی طرح سے روپی کا بھی آپ نے دیکھا تھا کووڈ میں آپ کے پاس ڈالر زیادہ آ رہے تھے، ریمیٹنسز زیادہ بہتر آ رہی تھی، ایکسپورٹس تھوڑی مومنٹم بہتر ہو گیا تھا، پھر آپ کے نا آؤٹ فلوز کم تھے، ایکچولی انفلوز اتنے زیادہ شاید نہ ہو، آؤٹ فلوز کم تھے، لوگ سفر کم کر رہے تھے باہر، لوگ حج و عمرہ پہ کم جا رہے تھے، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز جو باہر جا کے انسان کرتا ہے یا بزنس کے لیے جاتا ہے، اور بھی بہت ساری آؤٹ فلوز ہوتے ہیں، وہ کم ہو رہے تھے، تو آپ کے پاس ڈالر کا فلو زیادہ رہ رہا تھا۔ ریزلٹنٹلی کیا ہوا تھا کہ آپ کا روپی جو ہے ڈالر جو 151 روپے پہ چلا گیا تھا، آپ کو یاد ہو، یہ ابھی کی بات ہے، کچھ 3-4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، اور یہ اب جو اپوزٹ ہو رہا ہے کہ آپ کی امپورٹس بڑھ گئی ہیں۔ تو دیکھیں سب سے بڑا کام یہ ہے، اسٹیٹ بینک یہ ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ نقصانات تو اس کے ہیں شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں کہ آپ کے قرضوں کی ادائیگیاں بہت بڑھ جائیں گی، اور آپ کی جو ہے انفلیشن جو ہے بڑھ سکتی ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر روپی کو روکا زبردستی اور ریزروز کو جو ہے بہت زیادہ استعمال کیا، تو وہ بعد میں بھی آپ ہی کے اوپر امپیکٹ آئے گا اس کا، کیونکہ اس میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائیں گے، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی گر جائے گی، اور آپ کا اوور آل جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ ہماری ایگریسو پالیسی بھی جو ہے نا وہ ہمارے اگینسٹ جا سکتی ہے، اور قرضوں کو ہی ری پے کرنے کے لیے مزید قرضے لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا روپی بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو میجر جو دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایشو ہے کہاں، ایشو جو ہے نا وہ فسکل پالیسی میں ہے کہ ٹیکسز اور ان کا استعمال۔ صحیح، جی ایگزیکٹلی، وہ جو ہے نا وہ بڑا ایشو ہے ہمیں۔ اگر ہم اپنے ٹیکسز کو صحیح طریقے سے کلیکٹ کر کے اور صحیح جگہ استعمال کریں، اور اپنی جو پبلک فائنانسز ہیں ان کو ٹھیک رکھیں، اور ہمارا دیکھیں رننگ آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ خود 400-500 ارب روپے ہے،
गवर्नमेंट को अपने आप को छोटा करना चाहिए, गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, लीन गवर्नमेंट होनी चाहिए और पेपरलेस गवर्नमेंट हो। ये इस तरह के जो है विजन्स अपने रखें, इस तरह के प्लान्स करें और एनर्जी के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें, क्योंकि एनर्जी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा सब्सिडी का भी खा रहा है और हमारी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी जो स्लो डाउन कर रहा है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी तजावीज़ आपने ऐड की, बहुत शुक्रिया जी। वक्त बहुत मुख्तसर है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ तो मौजूद थे, वो कुछ एडवाइजेस भी दे रहे थे, कुछ तजावीज़ भी दे रहे थे कि कहाँ पे लगता है कि जी गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे कट डाउन करने की जरूरत है और टैक्स जो है उसकी सही यूटिलाइजेशन। अच्छा, एक तो एक्सपेंशन होनी चाहिए, टैक्स नेट बढ़ना चाहिए, सिर्फ सैलरी क्लास पर नहीं होना चाहिए, दूसरे जो तबकात हैं उनके ऊपर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। टैक्स नेट बढ़ेगा तो लोग जो हैं वो फिर बेहतर तरीके से उनके पैसों की यूटिलाइजेशन भी होगी। सब कुछ हमने ही मैनेज करना है और कौन बाहर से तो आने से रहे लोग।